بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ آل عمران کے آخری 4 رکوع کا ترجمہ سنیں گے جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا تحریر شدہ ہے۔ دل کی گہرائیوں سے سنیے، غور کیجیے اور قرآن کریم کے اس پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ قرآن دلوں کا سکون، روح کی روشنی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو کہ کافر ہیں اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کی نسبت جو کہ وہ لوگ کسی سرزمین میں سفر کرتے ہیں، یا وہ لوگ کہیں غازی بنتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ان کے قلوب میں موجب حسرت کر دیں، اور مارتا اور جلاتا تو اللہ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر تم لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو بلا ضرور اللہ تعالیٰ کے پاس کی مغفرت اور رحمت ان چیزوں سے بہتر ہے جن کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، اور اگر تم لوگ مر گئے یا مارے گئے تو بالضرور اللہ ہی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ بعد اس کے خدا ہی کی رحمت کے سبب آپ ان کے ساتھ نرم رہے، اور اگر آپ تند خو سخت طبیعت ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے سب منتشر ہو جاتے، سو آپ ان کو معاف کر دیجئے اور آپ ان کے لیے استغفار کر دیجئے اور ان سے خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کیجئے۔ پھر جب آپ رائے پختہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پر اعتماد کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے اعتماد کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اگر حق تعالیٰ تمہارا ساتھ دیں تب تو تم سے کوئی نہیں جیت سکتا، اور اگر تمہارا ساتھ نہ دیں تو اس کے بعد ایسا کون ہے جو تمہارا ساتھ دے اور غالب کر دے؟ اور صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان والوں کو اعتماد رکھنا چاہیے، اور نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، حالانکہ جو شخص خیانت کرے گا وہ شخص اپنی اس خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن حاضر کرے گا، پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا عوض ملے گا، اور ان پر بالکل ظلم نہ ہوگا۔ سو ایسا شخص جو کہ رضائے حق کا تابع ہو، کیا وہ اس شخص کے مثل ہو جائے گا کہ غضب الہی کا مستحق ہو اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہو، اور وہ جانے کی بری جگہ ہے۔ یہ مذکورین درجات میں مختلف ہوں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتے ہیں ان کے اعمال کو۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا جبکہ ان میں انہی کی جنس سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں اور ان کو کتاب اور فہم کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں، اور بالیقین یہ لوگ قبل سے صریح غلطی میں تھے۔ اور جب تمہاری ایسی ہار ہوئی جس سے 2 حصے تم جیت چکے تھے، تو کیا ایسے وقت میں تم یوں کہتے ہو کہ یہ کدھر سے ہوئی؟ آپ فرما دیجئے کہ یہ ہار خاص تمہاری طرف سے ہوئی، بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ اور جو مصیبت تم پر پڑی جس روز کہ وہ دونوں گروہ باہم مقابل ہوئے، سو خدا تعالیٰ کی مشیت سے ہوئی، اور تاکہ اللہ تعالیٰ مومنین کو بھی دیکھ لیں اور ان لوگوں کو بھی دیکھ لیں جنہوں نے نفاق کا برتاؤ کیا، اور ان سے یوں کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑنا یا دشمنوں کا دفیہ بن جانا۔ وہ بولے کہ اگر ہم کوئی ڈھنگ کی لڑائی دیکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ ہو لیتے۔ یہ منافقین اس روز کفر سے نزدیک تر ہو گئے بنسبت اس حالت کے کہ وہ ایمان سے نزدیک تھے۔ یہ لوگ اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اور جو کچھ یہ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ یہ ایسے لوگوں میں کہ اپنے بھائیوں کی نسبت بیٹھے ہوئے باتیں بناتے ہیں کہ اگر ہمارا کہنا نہ مانتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ آپ فرما دیجئے کہ اپنا اچھا تو اپنے اوپر سے موت کو ہٹاؤ اگر تم سچے ہو، اور اے مخاطب، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ مت خیال کر، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے مقرب ہیں، ان کو رزق بھی ملتا ہے، وہ خوش ہیں ان چیزوں سے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمائیں، اور جو لوگ ان کے پاس نہیں پہنچے ان سے پیچھے رہ گئے ہیں، ان کی بھی اس حالت پر وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی کسی طرح کا خوف واقعہ ہونے والا نہیں، اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ وہ خوش ہوتے ہیں بوجہ نعمت فضل خداوندی کے، اور بوجہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے کہنے کو قبول کر لیا بعد اس کے کہ ان کو زخم لگا تھا، ان لوگوں میں جو نیک اور متقی ہیں ان کے لیے ثواب عظیم ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ ان لوگوں نے تمہارے لیے سامان جمع کیا ہے، سو تم کو ان سے اندیشہ کرنا چاہیے۔ تو اس نے ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیا اور کہہ دیا کہ ہم کو حق تعالیٰ کافی ہے، اور وہی سب کام سپرد کرنے کے لیے اچھا ہے۔
بس کہ لوگ خدا کی نعمت اور فضل سے بھرے ہوئے واپس آئے کہ ان کو کوئی ناگواری ذرا پیش نہیں آئی، اور وہ لوگ رضائے حق کے تابع رہے، اور حق تعالیٰ بڑا فضل والا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہ یہ شیطان ہے کہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، سو تم ان سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ اور آپ کے لیے وہ لوگ معجب غم نہ ہونے چاہئیں جو جلدی سے کفر میں پڑ جاتے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ذرا برابر بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ آخرت میں ان کو اصلاً بہرا نہ دیں، اور ان لوگوں کو سزائے عظیم ہوگی یقیناً جن لوگوں نے ایمان کی جگہ کفر کو اختیار کر رکھا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ذرا برابر ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور ان کو دردناک سزا ہوگی۔ اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ یہ خیال ہرگز نہ کریں کہ ہمارا ان کو مہلت دینا ان کے لیے بہتر ہے۔ ہم ان کو صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ تاکہ جرم میں ان کو اور ترقی ہو جائے، اور ان کو توہین آمیز سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس حالت پر رکھنا نہیں چاہتے جس پر تم اب ہو، جب تک کہ ناپاک کو پاک سے متمیز نہ فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے امور غیبیہ پر تم کو متعلق نہیں کرتے، ولیکن ہاں جن کو خود چاہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور ان کو منتخب فرما لیتے ہیں۔ بس اب اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور پرہیز رکھو تو پھر تم کو اجر عظیم ہے۔ اور ہرگز خیال نہ کریں ایسے لوگ جو ایسی چیزوں میں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہیں، کہ یہ بات کچھ ان کے لیے اچھی ہوگی، بلکہ یہ بات ان کے لیے بہت ہی بری ہے۔ وہ لوگ قیامت کے روز توق پہنا دیے جائیں گے اس کا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا، اور اخیر میں آسمان و زمین اللہ ہی کا رہ جاوے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمالوں کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے ان لوگوں کا قول جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ مفلس ہیں اور ہم مالدار ہیں۔ ہم ان کے کہے ہوئے کو لکھ رہے ہیں، اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے کہ چکھو آگ کا عذاب، یہ ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سمیٹے ہیں۔ اور یہ امر ثابت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں، اور ایسے لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم فرمایا تھا کہ ہم کسی پیغمبر پر اعتقاد نہ لاویں جب تک کہ ہمارے سامنے معجزہ نظر و نیاز خداوندی کا ظاہر نہ کرے کہ اس آگ کھا جاوے۔ آپ فرما دیجئے کہ بھی لیکن بہت سے پیغمبر مجھ سے بہت سے دلائل لے کر آئے اور خود یہ معجزہ بھی جس کو تم کہہ رہے ہو، سو تم نے ان کو کیوں قتل کیا تھا؟ اگر تم سچے ہو، سو اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کریں تو بہت سے پیغمبروں کی جو آپ سے پہلے گزرے ہیں تکذیب کی جا چکی ہے، جو معجزات لے کر آئے تھے اور صحیفے لے کر اور روشن کتاب لے کر۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو پوری پاداش تمہاری قیامت کے ہی روز ملے گی۔ سو جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، سو پورا کامیاب وہ ہوا، اور دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں مگر صرف دھوکے کا سودا ہے۔ البتہ اگر وہ آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں میں، اور البتہ آگے کو اور سنو گے بہت سی باتیں دل آزاری کی ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں، ان لوگوں سے جو کہ مشرک ہیں، اور اگر صبر کرو گے اور پرہیز رکھو گے تو یہ تاکیدی احکام میں سے ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا کہ اس کتاب کو عام لوگوں کے روبرو ظاہر کر دینا اور اس کو پوشیدہ مت کرنا، سو ان لوگوں نے اس کو اپنی اوپر سے پشت پھینک دیا اور اس کے مقابلے میں کم حقیقت معاوضہ لیا، سو بری چیز ہے جن کو وہ لوگ لے رہے ہیں۔ جو لوگ ایسے ہیں کہ اپنے کردار بد پر خوش ہوتے ہیں اور جو کام نہیں کیا اس پر چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو، سو ایسے شخصوں کو ہرگز مت خیال کرو کہ وہ خاص طور کے عذاب سے بچاؤ میں رہیں گے، بلکہ ان کو دردناک سزا ہوگی، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ البتہ بلا شبہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور یہ کہ بعد دیگر رات اور دن کے آنے جانے میں دلائل ہیں اہل عقل کے لیے، جن کی یہ حالت ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، اور آسمانوں اور زمین کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے اس کو لایانی پیدا نہیں کیا، ہم آپ کو منزہ سمجھتے ہیں، سو ہم کو دوزخ عذاب سے بچا لیجئے۔ اے ہمارے پروردگار، بے شبہ آپ سب کو دوزخ میں داخل کریں، اس کو واقعی رسوا ہی کر دیا، اور ایسے بے انصافوں کا کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ اے ایمان لانے کے واسطے اعلان کر رہے ہیں،
کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، سو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے پروردگار، پھر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور ہماری بدیوں کو بھی ہم سے زائل کر دیجیے اور ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ موت دیجیے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو وہ چیز بھی دیجیے جس کا ہم سے اپنے پیغمبروں کی معرفت آپ نے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے روز رسوا نہ کیجیے، یقیناً آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ سو منظور کر لیا ان کی درخواست کو ان کے رب نے، اس وجہ سے کہ کسی شخص کے کام کو جو کہ تم سے کرنے والا ہو اکارت نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے جزو ہو۔ سو جن لوگوں نے ترک وطن کیا اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور تکلیفیں دیے گئے میری راہ میں، اور جہاد کیا اور شہید ہو گئے، میں ضرور ان لوگوں کی تمام خطائیں معاف کروں گا اور ضرور ان کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ عوض ملے گا اللہ کے پاس سے، اور اللہ ہی کے پاس اچھا عوض ہے۔ تجھ کو ان کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا مغالطے میں نہ ڈال دے، یہ چند روز بہار ہے، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بری آرام گاہ ہے۔ لیکن جو لوگ خدا سے ڈریں ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے، اور جو چیزیں خدا کے پاس ہیں وہ نیک بندوں کے لیے بدرجہ بہتر ہیں۔ اور بالیقین بعض لوگ اہل کتاب میں سے ایسے بھی ضرور ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعتقاد رکھتے ہیں، اور اس کتاب کے ساتھ بھی جو تمہارے پاس بھیجی گئی، اور اس کتاب کے ساتھ بھی جو ان کے پاس بھیجی گئی، اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں کم حقیقت معاوضہ نہیں لیتے۔ ایسے لوگوں کو ان کا نیک عوض ملے گا ان کے پروردگار کے پاس، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب کر دیں گے۔ اے ایمان والو، خود صبر کرو اور مقابلے میں صبر کرو، اور مقابلے کے لیے مستعد رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پورے کامیاب ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ قرآن کا پیغام عام ہو۔ حذیفہ کی دنیا چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید روحانی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ آمین۔